السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایپیسوڈ چھوٹی ہے، میرے خیال سے 20 منٹ تک ہوگی، تو بنا وقت ضائع کیے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 60 پارٹ 1۔ برخوردار، کہاں جا رہے ہو؟ ارسلان مارٹ سے اپنی حیاتم کے لیے چیزیں لے کر باہر جا رہا تھا جب اس کے قدم کسی کی آواز پر رکے۔ مڑ کر دیکھا، سامنے حسیب خان کھڑا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ ارسلان ان سے بالغیر ہوتے ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک۔ 1 سال ہوا ہے تمہیں اپنے خاندان کے پاس واپس گئے اور مجھے بھول گئے ہو۔ آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ کرنل کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنی پیشانی سے لگا گیا۔ تم کیوں مافیا میں چلے گئے ہو ارسلان؟ وہاں جانا بہت آسان ہے اور واپس آنا ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل۔ حسیب خان ہر وقت اس کے لیے پریشان رہتا تھا۔ بے فکر رہیں آپ، میرا مقصد جیسے ہی پورا ہوگا مافیا کی دنیا چھوڑ دوں گا میں۔ ارسلان شاہ وہاں سے جانے لگا تھا جب اس کے قدم کرنل کے الفاظ نے جکڑے تھے۔ تمہاری سوچ ہے یہ کہ تم واپس آ جاؤ گے ارسلان، ہر دفعہ قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ ایک دفعہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھونے کا درد برداشت کر لیا ہے، دوبارہ انہیں اس درد سے آشنا مت کروانا۔ حسیب خان اس کا کندھا مضبوطی سے پکڑتے سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے۔ ارسلان صبح کے 6 بجے گھر گیا، کمرے میں داخل ہوا۔ انیسہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ واش روم میں شاور چلنے کی آواز سنتے وہ پرسکون ہوا تھا۔ ساتھ لائی چیزیں بیڈ پر رکھتے کوٹ اتارتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تاکہ کیجول کپڑے پہن سکے۔ ڈریسنگ روم سے باہر آیا، انیسہ اس کے کوٹ سے باٹل نکال کر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ارسلان شاہ تیز قدم بڑھاتے بیڈ کے پاس گیا۔ حیاتم، مجھے دو یہ۔ ارسلان شاہ کے چہرے کا رنگ سرد تھا۔ وہ غلطی سے کیمیکل کی بوتل ساتھ لے آیا تھا جو اب انیسہ کے ہاتھ میں تھی۔ انیسہ نے نفی میں سر ہلا کر کوٹ کے اندر باٹل چھپا دی۔ شاہو، میں نہیں دوں گی، مجھے یہ پینا ہے۔ وہ باٹل کو سختی سے اپنے ساتھ لگا گئی۔ وہ کیمیکل اس قدر خطرناک تھا، اگر 2 قطرے اس کے اندر چلے جاتے تو اس کی جلد پھٹنا شروع ہو جانی تھی، اس کا گوشت پھٹنا شروع ہو جانا تھا۔ جانے شاہو این، یہ نہیں پیتے، یہ گندا ہے، اس میں چونٹیاں ہیں۔ ارسلان شاہ کا سانس رکا ہوا تھا۔ اسے بچوں کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور وہ ضد پر تھی۔ شاہو، مجھے یہ جوس پینا ہے۔ انیسہ اسے جوس سمجھ رہی تھی جو در حقیقت ایک خطرناک کیمیکل تھا۔ اس سے قبل ارسلان شاہ اسے روکتا، انیسہ باٹل اپنے لبوں کے ساتھ لگا گئی۔ اس کیمیکل کے جراثیم اس قدر خطرناک تھے۔ ابھی اس نے باٹل اپنے لبوں کے ساتھ لگائی تھی کہ اسے شدید جلن کا احساس ہوا۔ ارسلان شاہ نے ہاتھ مارتے باٹل کو زمین پر گرایا تھا۔ کیمیکل کی سمیل ایسی تھی جیسے ایک مردہ جسم لاوارث کہیں پڑا ہو اور اسے کیڑے مکوڑے نوچ رہے ہوں۔ شاہو، درد! انیسہ بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ اس کے بالائی لب سے جلد کی ایک تہہ اتر چکی تھی۔ زبان مت لگانا اوپر! ارسلان اپنے لب پر زبان پھیرنے لگی تھی۔ ارسلان شاہ نے اسے ٹوکا، اگر وہ زبان اپنے لب پر پھیرتی اس کی زبان پر بھی جلن ہونا شروع ہو جانی تھی۔ دونوں کے چہرے کا رنگ سرد تھا، سانسیں بکھری ہوئی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیلو زید، جو کیمیکل ہم نے بنوایا تھا
اس کا اینٹیڈوٹ لے کر آؤ ابھی۔ اور اسی وقت موبائل نکال کر زید کو کال کی جو کچھ دیر پہلے سویا تھا۔ اچانک ارسلان کے فون آنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شاہو کی جان، کچھ نہیں ہوا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ارسلان شاہ کے لبوں پر بھی شدید جلن ہونا شروع ہو چکی تھی جسے وہ برداشت کرتے انیسہ کو سختی سے خود میں پھینچا۔ وہ اپنی حیاتیم کانچ کی گڑیا، اپنی بالیم، اپنی عین کی آنکھیں نم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زید کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہیرا اسے خود کے اوپر سے لحاف ہٹاتے دیکھ اس کا بازو تھام گئی۔ تم سے مطلب؟ اپنا ہاتھ چھڑواتے تلخی سے کہا۔ ہیرا کا دل گہری کھائی میں ڈوبا تھا، اس کے تلخ لہجے پر، اس کی بے رخی پر۔ جب رات کو وہ کمرے میں داخل ہوا زید نے اسے پکارنا ضروری نہ سمجھا۔ زید پلیز آخری غلطی سمجھ کر درگزر کر دیں۔ ہیرا اس کی گود میں بیٹھ کر اس کا چہرہ تھامتے زید شاہ کی شہد رنگ آنکھوں پر لب رکھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہیرا راجپوت، میں تمہارے یہ سب کرنے سے اپنی خفگی کو ختم کر دوں گا؟ تو تمہاری بھول ہے یہ، مجھے ضروری کام ہے۔ زید تلخ لہجہ استعمال کرتے اس کو نرمی سے بیڈ پر بٹھا کر جاگرز پہننے لگا۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہے آپ کے لیے زید؟ ہیرا کی آنکھوں کے ساتھ لہجے میں بھی نمی شامل ہوئی تھی۔ وہ زید شاہ کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی۔ کام مجھے تم سے زیادہ ضروری نہیں ہے، میرا بھائی مجھے تم سے زیادہ ضروری ہے۔ زید شاہ گن الماری سے نکال کر کمرے سے چلا گیا۔ کیا ہوا ہیرا؟ اس کے کانوں میں عاقل کی آواز گونجی۔ ہیرا کو عاقل اپنے پاس بیٹھا نظر آیا تھا۔ عاقل؟ زید مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ عاقل میں کیا کروں؟ ہیرا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ وہ بیماری سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل پائی تھی۔ زید شاہ کے نرم رویے کی وجہ سے وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب زید شاہ اسے بے رخی دکھانا شروع ہو چکا تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں تمہارے پاس ہیرا، مجھ سے بات کیا کرو، میرے سینے سے لگ کر اپنا دل ہلکا کیا کرو۔ ہیرا اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی جس کے باعث اسے عاقل کا ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ عاقل میں زید سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہیرا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے بلند آواز میں رو رہی تھی۔ من پسند شخص کی ناراضگی دل توڑ دیتی ہے۔ زید تقریباً گھنٹے کا سفر 20 منٹ میں طے کرتے آفس پہنچا۔ ہڑبڑی میں وہ آفس کی حالت خراب کر گیا تھا۔ 5 منٹ میں تلاشی لینے کے بعد اسے اس کیمیکل کا اینٹیڈوٹ ملا تھا۔ جس طرح عجلت میں وہ آفس آیا تھا ویسے ہی گھر واپس چلا گیا۔ بنا نوک کیے ارسلان کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ لو۔ زید نے اینٹیڈوٹ ارسلان کے سامنے کیا۔ انیسہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ ارسلان نے زید کی طرف دیکھا۔ زید حامی میں سر ہلاتے کمرے سے چلا گیا۔ حیاتیم میری طرف دیکھو۔ اس کا چہرہ سامنے کر کے اینٹیڈوٹ ہلکا سا انیسہ کے لبوں پر لگایا۔ اسے جلن کا احساس کم ہونے لگا۔ باٹل بند کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ارسلان شاہ نے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے اپنے لبوں کی جلن مٹانی چاہی تھی۔ شاہو، جلن کم ہو گئی ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے تالیاں بجانے لگی۔ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی چیز مجھ سے بنا پوچھے استعمال نہیں کرنی، حتیٰ کہ پکڑنی بھی نہیں۔ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ انیسہ ڈرامیٹک انداز میں اپنے جھوٹے آنسو صاف کر کے رخ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ حیاتیم اتنا ڈرامہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، چلو شاباش، ادھر دیکھو میری طرف۔ ارسلان اسے بازو میں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔
شاہو، میں چھوٹا بیبی ہوں جو آپ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں؟ جی بالکل، میری حیاتم میرے لیے چھوٹا سا بیبی ہے۔ ارسلان اس کی ناک کے ساتھ ناک مس کرتے اس کی ٹھوڑی کو ہلکا سا لبوں سے چھوتے اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ شاہو، آپ مجھے بیبی کب لا کر دیں گے؟ انیزہ ہر دوسرے دن یہی بات کرتی تھی، مجھے بیبی چاہیے، بیبی چاہیے۔ وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس کے شوہر کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس میں دوبارہ ہمت نہ تھی اپنے بچے کو کھونے کی، اپنی بیوی کو کھونے کی۔ جب مجھے لگے گا کہ میری عین بیبی سنبھال سکتی ہے، بیبی لا کر دے دوں گا۔ یہ دیکھو میں اپنی گڑیا کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ ارسلان نے پورا بیگ بیڈ پر الٹ دیا، جس میں سے ڈھیروں ساری چیزیں نکلتے بیڈ پر پھیلی تھی۔ میرے پیارے شاہو، آپ بہت اچھے ہو۔ انیزہ اس کے دونوں رخسار پر پیار کرتی، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر اپنی پیشانی سے لگاتے ساری چیزوں کو اپنی گود میں رکھ کر چاکلیٹ کھول کر کھانا شروع ہو گئی۔ ارسلان شاہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بیبی والی بات کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مگن ہو جائے۔ شاہو، نیشا کی شادی ہے؟ چیزیں کھاتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی۔ شاہو، مجھے نیشا کی شادی پر لہنگا پہننا ہے، بلیک کلر کا، جس کے اوپر بلیک کلر کی ہی کڑھائی ہوئی ہو۔ انیزہ اپنے ساتھ چیزوں کو گھسیٹتے ہوئے ارسلان کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ اور کوئی حکم؟ ارسلان نے نامحسوس طریقے سے اس کے بالوں پر پیار کیا۔ وہ اپنے خدا سے ہر روز دعا کرتا تھا اس کی حیاتم پہلے جیسی ہو جائے۔ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر چیزیں کھاتے ہوئے سو گئی۔ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے سارے چیزیں بیگ میں ڈال کر سائڈ ٹیبل کے اندر رکھتی، اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے اسے دیوانہ وار دیکھنے لگا۔ بہت تڑپایا ہے 13 سال تم نے مجھے، نہیں معلوم میں اپنی طرف کیسے ختم کروں گا۔ تم میری اس حد تک عادی نہیں ہوئی حیاتم، جس حد تک مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ مجھ سے دور رہ کر تم جی پاؤ گی، لیکن اگر تم مجھ سے دور ہو گئے تمہارے شاہو کی سانسیں رک جائیں گی۔ ارسلان شاہ اس کے چہرے پر بار بار ہاتھ پھیر رہا تھا، کبھی اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی اس کی آنکھوں پر لب رکھتا۔ میں ایک تارا تم چاند، میں غم تم خوشی، تو طے ہوا تم ضروری میرے لیے، میں خاک تمہارے لیے۔ ارسلان شاہ زیر لب منمنایا، تم میرے لیے ہر حال میں ضروری ہو۔ میں نہیں جانتا میں تمہارے لیے کس قدر ضروری ہوں۔ میں تمہارے انداز سے خود کے لیے اظہار محبت محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ فارس شاہ بن کر میں ٹھیک سے تمہیں وقت نہیں دے پایا تھا، لیکن ارسلان شاہ بن کر میں ہمیشہ اپنی حیاتم کے پاس رہوں گا، اپنی عین کے پاس رہوں گا۔ میں اپنے خدا سے ہر پل دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت دے۔ ارسلان شاہ اسے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند گیا۔ وہ پوری رات نہ سویا تھا۔ اس وقت اسے سکون کے کچھ پل چاہیے تھے جو اسے اس کی حیاتم کے پہلو میں مل سکتے تھے۔ زید اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ہیرا عاقل سے باتیں کرنے میں مگن تھی، در حقیقت اس کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ زید شاہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کے ساتھ سخت رویہ اپنایا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی جس بیماری میں مبتلا ہے، اس کی ذرا سی غلطی ہیرا کی ذہنی حالت کو خراب کر سکتی ہے۔ ہیرا، زید محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے قدم بڑھاتے محبت بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ ہیرا اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ زید، میں کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، کسی پارٹی پر نہیں جاؤں گی۔ آپ جو کہو گے میں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، ہر لفظ پر عمل کروں گی۔ ایک دفعہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیں۔ ہیرا نے زید کا چہرہ تھام کے اس کے رخسار کے ساتھ اپنی پیشانی کو جوڑا۔
وعدہ کرو تم آئندہ ایسی کبھی غلطی نہیں کرو گی۔ وعدہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی میں۔ ہیرا زید کی گردن میں بازو حائل کرتے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھ گئی۔ بیگم، میں دیکھ رہا ہوں دن بدن تمہاری بے باکی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زید شاہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ٹھوڑی سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ آپ کو مسئلہ ہے؟ میں اپنے محرم کے ساتھ پیار کر رہی ہوں، اپنے محرم کے سامنے بے باکی ظاہر کر رہی ہوں۔ اب کی بار ہیرا نے اس کی شہرک پر لب رکھے تھے۔ میں نے ابھی بے باکی ظاہر کی تم پر بیگم، تم نے رونے لگ جانا ہے تو بہتر ہے اپنی ان بے باک حرکتوں پر تھوڑا قابو پاؤ۔ زید بہکی نگاہوں سے سر تا پاؤں ہیرا کو دیکھ رہا تھا۔ زید، ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا باپ یا میرا بھائی میرے کردار کے بارے میں کوئی بات نہ پھیلا دیں۔ زید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ نیشا کی اور اذہان بھائی کی شادی ہو لینے دو، اس کے بعد میری اور ارسلان کی شادی کی تقریبات ایک ساتھ ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں جس دن میرے بھائی کی شادی ہو اس کے ساتھ میری شادی ہو۔ ارسلان کا ذکر کرتے زید کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ ہیرا نے دل میں اپنے شوہر کی مسکراہٹ کی نظر اتاری۔ اتنا پیار ہے آپ کو اپنے بھائی سے؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ناراض ہو گئے ہوں گے کیونکہ بھائی جی نے آپ کو باتیں سنائی ہیں۔ ہیرا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے تھائز پر بیٹھی۔ وہ مجھے جان سے بھی مار دے گا نا، تب بھی میں اپنے لبوں سے اف تک نہیں ادا کروں گا۔ میری جان بستی ہے میرے بھائی میں، میرا سب کچھ ہے وہ۔ خدا کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا بھائی ہے۔ زید نے ہیرا کے ناک اور رخسار کھینچے۔ اور تم اپنے لوفر بھائی اور اپنے اس نام نہاد باپ کی کوئی ٹینشن نہ لو، تمہارا شوہر ہے سب کچھ سنبھالنے کے لیے جان من۔ زید کے جان من کہنے پر ہیرا اسے سرخ ہوتی اس کے سینے پر تھپڑ برسانے لگی۔ کیسی ظالم بیوی ہو تم۔ بیویاں خوش ہوتی ہیں جب شوہر انہیں جان من کہہ کر بلاتے ہیں، تم اپنے شوہر کو مارنا شروع ہو گئی ہو۔ زید اس کے ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر بولا تھا۔ زید شاہ کی شہد رنگ آنکھوں میں جذبات امڑتے دیکھ بے ساختہ ہیرا کی نظر جھکی تھی۔ زید احمد شاہ اپنی مسز ہیرا زید شاہ کے دل میں کیا خود کے لیے جگہ بنا پایا ہے؟ اس کی محبت باش لہجے پر ہیرا نے اپنی باری پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ زید احمد شاہ اپنی محرم ہیرا زید شاہ کے دل میں کیا اس کی روح میں بس چکے ہو، اس کی زندگی بن چکے ہو، اس کی ہر سانس زید شاہ کے نام سے چلتی ہے۔ ہیرا زید شاہ کے لبوں سے جب بھی الفاظ ادا ہوئے اپنے زید کے لیے ادا ہوئے، اپنے اس خوبصورت محرم کے لیے ادا ہوئے۔ ہیرا کے اس قدر خوبصورت اظہار پر زید شاہ کی رگ رگ میں سکون اترا تھا۔ وہ کبھی اظہار اس طرح سے نہیں کر پاتا جس طرح اس کی محرم نے اسے کیا تھا۔ بیگم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ادا کرنے کے لیے تمہارے لیے۔ زید شاہ کا دل چاہ رہا تھا اسے خود میں سما لے۔ ہیرا راجپوت ہے ہی ایسی، ہر کسی کو لاجواب کر دیتی ہے۔ میرا مطلب ہیرا زید شاہ۔ زید کو خود کی طرف گھورتے پا کر ہیرا دانت کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی، آج کے بعد اپنے نام کے آگے تم زید شاہ لگایا کرو گی۔ تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھے ہیرا را وہ خفگی سے کہہ دیا تھا، میں نے آج کے بعد نہیں کہوں گا۔ زید اس کی بات کاٹتے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے بولا تھا، میں قربان جاؤں اپنے اسفاق شاہ پر۔ ہیرا کے اسفاق شاہ بولنے پر زید شاہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اچھا چھوڑیں،
میں نے فریش ہونا ہے، پھر نیچے جا کر ناشتہ بنانا ہے سب کے لیے۔ میری وجہ سے سب کو ڈانٹ پڑی ہے بھائی جی سے۔ ہیرا اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ زید نے کمر سے پکڑتے خود کے قریب کیا۔ اپنے شوہر کو بھی وقت دے دیا کرو۔ زید شاہ بہکنے لگا تھا۔ میرے پیارے شوہر، آپ کو نہ رات کو ٹائم دوں گی، ابھی مجھے کام ہے۔ سیدھی طرح کہہ دو، نیچے جا کر کھانا بنا کر سب کو مسکے لگانے ہیں۔ ہیرا زید کی گردن پر دانت گار کر کمرے سے بھاگ گئی۔ ظالم بیوی، اگر کسی نے میری گردن پر نشان دیکھ لیے کیا جواب دوں گا میں؟ آگے ہی پورے گھر میں رات کو ارسلان شاہ نے بدنام کر دیا تھا مجھے۔ زید اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج ایپیسوڈ چھوٹی ہی لکھ پائی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔